بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید MCQ اس پلانٹ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرس. اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جولائی 2021 کے دوسرے ہفتے کے اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر شیئر کریں گے. فور لیٹسٹ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ پاکستان کرنٹ افیئرس کے لیے ہمارے ویب سائٹ mcqsplanet.com ضرور وزٹ کریں. PDF فائل کی ڈاؤن لوڈ لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے, پر یہ PDF فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور پاسورڈ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا, سو ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں. پہلا کرنٹ افیئر ہے کیمبرج 1 which was making news recently is the super computer of which country. کیمبرج 1 جس کو حال ہی میں نیوز میں دکھایا گیا ہے, یہ سپر کمپیوٹر ہے کس ملک کا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے, UK. کیمبرج 1 UK کا موسٹ پاورفل سپر کمپیوٹر ہے جو کہ استعمال ہوگا پریونٹنگ, ڈائگنوزنگ اور ٹریٹنگ آف ڈیزیزز, اور جو کہ فاسٹر اور چیپر ہے. اور اس سپر کمپیوٹر کو نیویدیا کی جانب سے بنایا گیا ہے جو کہ US بیسڈ کمپیوٹنگ کمپنی ہے, اور اس ایک سپر کمپیوٹر کو بنانے میں $100 ملین انویسٹ کیا گیا. اس کیمبرج 1 سپر کمپیوٹر میں ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس موجود ہے. اس ڈیٹا سیٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہ لارج ماڈلز بنائے گا, اور اس ماڈلز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈٹرمائن کرے گا بیسٹ کورس آف ٹریٹمنٹ فار patients. Which country has banned construction of skyscrapers that are taller than 500 meters? skyscrapers کہتے ہیں اونچی عمارتیں جو کہ آسمان کو چھو رہی ہو. سو کس ملک نے 500 میٹر سے زائد جو بڑی عمارتیں ہیں اس کی کنسٹرکشن پر بین لگا دیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. چائنا کی جانب سے حال ہی میں ایسے اسکائیکریپرز جو کہ 500 میٹر سے زائد ہوں گے اس کی کنسٹرکشن پر بین لگا دی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریزنگ کنسرن اباؤٹ پبلک سیفٹی, مینس پبلک سیفٹی کے کنسرن کی وجہ سے اس قسم کے اسکائی کریپرز پر بین لگا دیا گیا, کیونکہ حال ہی میں 300 میٹر ہائی شنزن الیکٹرانک گروپ پلازا جو کہ چائنا کا ون آف دا ٹالسٹ اسکائی کریپر ہے وہ شیک ہوا, اور اس شیکنگ کے بعد اس پلازے کو خالی کر دیا گیا. سو چائنا کی جانب سے لوکل اتھارٹیز کو یہ کہا گیا ہے کہ 250 سے بھی زائد جو اسکائی کریپرز ہوں گے اس کی کنسٹرکشن نہ کی جائے. ورلڈ پاپولیشن ڈے از آبزروڈ ایوری ایئر آن. ورلڈ پاپولیشن ڈے ہر سال کس دن آبزرو کیا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے, جولائی 11. ایوری ایئر ورلڈ پاپولیشن ڈے آبزرو کیا جاتا ہے, اور اس کو پہلی بار یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی جانب سے 1989 میں اسٹیبلش کیا گیا. What is the theme of the World Population Day 2021? World Population Day 2021 کا کیا تھیم رہا؟ So the correct option is option B, right and choices are the answer. سال 2021 میں 32ویں بار ورلڈ پاپولیشن ڈے کو آبزرو کیا گیا, اور اس کا جو فل تھیم ہے وہ ہے رائٹس اینڈ چوائسیز آر دا آنسر, جو کہ اس کا مین ہیڈ ہے یا اس کا مین تھیم اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا کمپلیٹ تھیم نہیں ہے. کمپلیٹ تھیم جو ہے رائٹ اینڈ چوائسیز آر دا آنسر, whether baby boom or burst, the solution to shifting fertility rates lies in prioritizing all people reproductive health and rights. یہ اس کا فل تھیم ہے. Recently, European Union and DAESH have signed an agreement to launch Balochistan Education Support Program. حال ہی میں یورپین یونین اور کس آرگنائزیشن یا کس کنٹری کے درمیان ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جو کہ بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کو لانچ کرے گا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, یونیسیف. یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرنس ایمرجنسی فنڈ جس کا شارٹ فارم یونیسیف ہے, ان کی جانب سے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا گیا ہے جو کہ لانچ کریں گے بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کو, جو کہ 5 ایئر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا. اور اس پروگرام کے تحت یورپین یونین 17.4 ملین یوروز یعنی 3.27 بلین روپیز کی اماؤنٹ خرچ کرے گی. نوویک جوکووک اینڈ ایشلک بیرتی who won the Wimbledon title 2021 are from Danish countries respectively. نوویک جوکووک اور ایشلک بیرتلی جنہوں نے حال ہی میں ویمبلڈن ٹائٹل 2021 اپنے نام کیا ہے, ان کا تعلق کس ممالک سے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, سربیا. ایشلک بیرتی کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, اور نوویک جوکووک کا تعلق سربیا سے ہے, اور وہ ورلڈ نمبر 1 ٹینس پلیئر ہے, اور انہوں نے اس سال ویمبلڈن کا ٹائٹل جیتتے ہوئے اپنے کیریئر کا 20واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت. اور ساتھ ہی ساتھ ایشلک بیرتی نے وومن سنگل فائنل آف ویمبلڈن 2021 میں کیرولینا پلسکووا کو شکست دی, اور یہ 41 سالوں میں کوئی پہلی آسٹریلین وومن ہے جنہوں نے ویمبلڈن ٹائٹل اپنے نام کی. ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ مس نہ. Which city hosted the G20 finance minister and central bank governors meeting held in July 2021? کون سا شہر میزبانی کر رہا ہے G20 فائنانس منسٹرز اینڈ سینٹرل بینک گورنرز میٹنگ جو کہ جولائی 2021 میں منعقد کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی,
وینس جو ہے 9 سے 10 جولائی 2021 تک اس نے G20 فائنانس منسٹر کی میٹنگ کی میزبانی کی، اور یہ سال 2021 میں تیسری مرتبہ ہے کہ اس میٹنگ کو ارینج کیا جا رہا ہے، اور اس کو اٹالین پریزیڈنسی کے انڈر ارینج کیا جا رہا ہے۔ اور جو یہ تیسرا میٹنگ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز پر بات کی گئی اور اس کو فائنلائز بھی کیا گیا، اور یہ فرسٹ ان پرسن فائنانس ٹریک میٹنگ ہے سنس فروری 2020 کے بعد۔ آن ورلڈ پاپولیشن ڈے UN has estimated Pakistan's population at 225.2 million, making it desh most populous country. ورلڈ پاپولیشن ڈے جو کہ ہر سال 11 جولائی کو آبزرو کیا جاتا ہے، سو اس پر یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کی پاپولیشن کی اسٹیمیشن لگائی کہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 22 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہے۔ سو اس اسٹیمیشن کے بعد پاکستان دنیا کی آبادی کے لحاظ سے کتنی بڑی کنٹری، سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، 5th مینس پاکستان 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہے ان دا ورلڈ۔ اور UN کے ڈیٹا میں کافی انٹرسٹنگ فگرس کو بھی شو کیا گیا، جس میں 61% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان میں 15 سے لے کر 64 ایئر آف ایج کے درمیان ہے۔ 34% کی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کی عمر 14 سال ہے، مینس پاکستان میں بچوں کی بھی ہاف سے زائد پاکستان میں 14 سال کے بچے موجود ہیں۔ 29.7% جو ہے وہ 10 سے لے کر 24 سال تک کے لوگ پاکستان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 65% مینس جو بوڑھے ہیں پاکستان میں ان کی آبادی کافی کم ہے، جو کہ 4.4% ہے، کیونکہ پاکستان میں جو لائف ایکسپینٹنسی ہے میل کی وہ 67 ایئرز ہے، اور فیمیل کی جو ہے وہ 69 ایئرز ہے، اس لیے ان کی آبادی بھی کافی کم ہے۔ اور پاکستان ہر سال 2% کے اینول گروتھ کے ساتھ یا اینول ریٹ کے ساتھ اپنی آبادی کو بڑھا رہا ہے۔ وکی کیمپرز رینک کراکورم ہائی وے امنگ ورلڈز 15 موسٹ بیوٹیفل روڈز وچ کنیکٹ۔ وکی کیمپر جو کہ ٹور ایس سروس پرووائڈر ویب سائٹ ہے، ان کی جانب سے کراکورم ہائی وے کو دنیا کی 15 موسٹ بیوٹیفل روڈز میں شامل کیا گیا ہے۔ سو یہ کراکورم ہائی وے کن 2 کنٹریز کو کنیکٹ کرتی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، چائنا اینڈ پاکستان۔ کراکورم جو کہ آلریڈی فیمڈ سول انجینئرنگ مارول ہے، مینس یہ جو ہائی وے ہے یہ دنیا کی 2nd ہائیسٹ ہائی وے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کافی خوبصورت ہائی وے کیونکہ انجینئرز نے اس کو کافی ہنر کے ساتھ بنایا ہے۔ سو جو یہ کراکورم ہائی وے ہے وہ پاکستان اور چائنا کو کنیکٹ کرتی ہے۔ کراکورم ہائی وے ایسے ماؤنٹین رینجز میں گزاری گئی ہے جس میں کچھ ایسے پیکس بھی موجود ہیں جو کہ 7000 میٹرز ان ہائٹ، مین 7000 میٹرز کی بلندی تک یہ روڈ جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ وچ کنٹری ہیز won the 2021 کوپا امریکہ فٹ بال؟ کس ملک نے 2021 کوپا امریکہ فٹ بال کا ٹورنامنٹ کے فائنل اپنے نام کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، ارجنٹینا۔ ارجنٹینا نے برازیل کو فائنل میں 1-0 سے شکست دیتے ہوئے 28 سالوں میں اپنا فرسٹ ٹائٹل مینس کوپا امریکہ فٹ بال کا ٹائٹل اپنے نام کیا، اور یہ فائنل میراکانا اسٹیڈیم ریو دی جنیریو جو کہ اٹلی کا شہر ہے اس میں منعقد کیا گیا۔ وچ کنٹری won the 2020 UEFA یورپین فٹ بال چیمپئن شپ؟ کون سا ملک 2020 UEFA یورپین فٹ بال چیمپئن شپ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، اٹلی۔ اٹلی جو ہے وہ 2020 UEFA یورپین فٹ بال چیمپئن شپ کا چیمپئن ہے۔ یہ بیسیکلی 2020 میں منعقد کیا جانا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو 2021 میں منعقد کرنا پڑا، اور اس کا فائنل 11 جولائی 2021 کو انگلینڈ کے اسٹیڈیم ویبلے اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا، اور یہ میچ اٹلی نے پلینٹی کارنرز کو سکور کرتے ہوئے جیتا، اور اس ٹائٹل کو جیتنے کے بعد اٹلی دوسری بار یورو ٹائٹل جیتنے میں کامیاب رہا۔ ریسنٹلی جاپنیز نیوی شپ وزٹڈ کراچی پورٹ نیمڈ۔ حال ہی میں جاپنیز نیوی شپ نے کراچی پورٹ کا وزٹ کیا ہے۔ سو اس شپ کا کیا نام ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، یوگیری۔ یوگیری بیسیکلی جاپنیز ڈسٹرائر ہے۔ ڈسٹرائر ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے فریگیٹس، آپ کے ٹرانسپورٹ شپس، ان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جاپنیز نیوی شپ یوگیری نے سنڈے 11 جولائی 2021 کو کراچی پورٹ کا وزٹ کیا، اور اس وزٹ کے بعد اب دونوں کنٹریز مینس پاکستان اور جاپان کے درمیان جوائنٹ ایکسرسائزز منعقد کی جائے گی، جس میں ملٹی لیٹرل نیول آپریشنز کو ڈیمانسٹریٹ کیا جائے گا، اور یہ آپریشنز ریجنل پیس اینڈ میریٹائم سیکیورٹی کے لیے کافی اہم ہیں۔ The University of Sialkot will be the first institution to establish a day study center in Pakistan. University of Sialkot
پاکستان کا ایسا فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے جس نے اسٹیبلش کیا ہے ڈے اسٹڈی سینٹر ان پاکستان. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی, افریقن اسٹڈی سینٹر. یونیورسٹی آف سیالکوٹ نے حال ہی میں اسٹیبلش کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف سیالکوٹ فرسٹ انسٹیٹیوشن بن گئی پاکستان میں جنہوں نے افریقن اسٹڈی سینٹر اسٹیبلش کیا, اور اس ڈیولپمنٹ کو بیکڈ کیا ایمبیسی آف پاکستان ان ربط موراکو میں. مینس پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ربط موراکو میں, اس کی جانب سے اس کو سراہا گیا, اور پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہے ٹو موراکو ان کا نام ہے حامد اصغر خان. Recently PMLQ Munis Elahi was inducted into the cabinet as federal minister for. حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ قائد کے مونس الہی کو فیڈرل کیبنٹ میں جگہ دی گئی ہے. سو ان کو کون سی وزارت سے نوازا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, واٹر ریسورسز. مونس الہی کو منسٹری آف واٹر ریسورسز کا ہیڈ منتخب کیا گیا ہے, اور یہ عہدہ پی ٹی آئی کی جانب سے PMLQ کو پرومس کیا گیا تھا 2018 میں کہ ہم آپ کو 2 عہدے دیں گے. اس سے پہلے جو ہے منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس طارق بشیر چیمہ وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے مسلم لیگ کاف کو گورنمنٹ میں, اور اس کے بعد اب مونس الہی بھی مسلم لیگ کاف کو ریپرزینٹ کریں گے گورنمنٹ میں. اس سے پہلے واٹر ریسورسز کے عہدے پر فیصل ویوڈا فائز تھے, لیکن انہوں نے اپنے پورٹ فولیو سے ریزائن دیا ڈیو ٹو ووٹنگ ان سینٹ الیکشنز کی وجہ سے. وچ ایشین کنٹری ہیز پاسڈ اے بل کرمنلائزنگ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھس. کس ایشین کنٹری نے حال ہی میں بل پاس کیا ہے جس بل کے تحت ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھس کو کرمنلائزنگ قرار دیا گیا, اس کو جرم قرار دیا گیا. ٹارچر آپ کسی پر زیادتی کرتے ہیں, اور کسٹوڈیل ڈیتھس مینس آپ کوئی آپ کی قید میں اور آپ کی قید میں کوئی مر جائے, سو اسے کسٹوڈیل ڈیتھس کہتے ہیں. اور یہ زیادہ تر پولیس کسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, آرمی کسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, سول کسٹڈی بھی ہو سکتی ہے. سو کسٹوڈیل ڈیتھ جتنے بھی ہو گئے وہ سب کرمنلائزنگ ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی, پاکستان کی جانب سے پاکستان سینٹ میں یہ بل پاس کرایا گیا, اور اس کو نام دیا گیا ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھس پریونشن اینڈ پنشمنٹ بل. اور اس بل کے تحت 3 سے 10 سال تک کی سزا دی جائے گی اگر کوئی ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھس کا مرتکب ہوتا ہے. ریسنٹلی دی SCO فارن منسٹرز میٹنگ بینگ ہیلڈ ان وچ. حال ہی میں SCO فارن منسٹرز کی میٹنگ کس شہر میں منعقد کی گئی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, دوشنبی تاجکستان. دوشنبی تاجکستان کے کیپٹل ہے, اور SCO فارن منسٹرز کی میٹنگ جولائی 13 سے جولائی 14 تک منعقد کیا گیا. پاکستانی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے پاکستانی ڈیلیگیشن کو اس کانفرنس میں لیڈ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انڈین ڈیلیگیشن کو جے شنکر جو کہ انڈین فارن منسٹر ہیں انہوں نے انڈین ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں انڈیا اور پاکستان کے علاوہ چائنا, رشیا, ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان یہ ممالک شامل ہے. اور اس بار SCO جو فارن منسٹرز میٹنگ تھی اس میں افغان ایشو, افغان پیس پروسیس پر بات کی گئی. وچ کنٹری از بلڈنگ لنگ لانگ 1, دی ورلڈ فرسٹ کمرشل اسمال موڈیولر ریئیکٹر. کس ملک کی جانب سے لنگ لانگ 1 جو کہ دنیا کا پہلا کمرشل اسمال موڈیولر ریئیکٹر ہے اس کو بنایا گیا ہے یا اس کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے, چائنا کی جانب سے ورلڈ فرسٹ کمرشل موڈیولر اسمال ریئیکٹر جس کا نام لنگ لانگ 1 ہے اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی ہے چینگ جیانگ نیوکلیر پاور پلانٹ میں. اور جب یہ کمپلیٹ ہوگا سو اس سے جو ہے 1 بلین کلو واٹ آورس کی جنریشن کیپیسٹی مینس بجلی بنائی جائے گی, اور یہ جو ہے 5 لاکھ ہاؤس ہولڈ ان چائنا کو اس سے مستفید کیا جائے گا. Who is the current secretary election commission of Pakistan? کون ہے current secretary election commission of Pakistan? So the correct option is option B, Umar Hamid. Former president of Pakistan Mamnoon Hussain passed away on. Former president of Pakistan Mamnoon Hussain کب اس جان فانی سے رخصت ہوئے؟ So the correct option is option C, 14 جولائی 2021 کو ان کا انتقال ہوا, اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا, اور وہ فارمر پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے. وہ کراچی میں فوت ہوئے, اور اس کی النس کی وجہ کینسر بتائی جا رہی ہے لیکن یہ کنفرمڈ نہیں ہے. ممنون حسین صاحب کی عمر 80 سال تھی جب وہ فوت ہوئے, اور وہ 12th پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں بٹوین سپتمبر 2013 اینڈ سپتمبر 2018 تک. دی ورلڈ ڈیپسٹ سوئمنگ پول فار انڈر واٹر ڈائیونگ ہیز اوپنڈ ان وچ سٹی؟ دنیا کا سب سے گہرا سوئمنگ پول فار انڈر واٹر ڈائیونگ کس شہر میں کھولا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے, دبئی. آبویسلی دبئی دنیا میں شاہکار کے لحاظ سے کافی آگے ہے, اور دبئی میں
ڈیپسٹ سوئمنگ پول فار انڈر واٹر ڈائیونگ. کھولا گیا اور اس میں ایسی ٹیکنالوجی یوز کی گئی کہ انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے. اس میں جو ہے نیچے آرکیڈ گیمز کو بھی متعارف کرایا گیا. آپ اس کے اندر گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اور آپ اس میں نیچے 60 میٹرز تک یا یہ 197 فٹ تک یہ گہرا ہے. اور اس کو سنکن سٹی تھیمڈ مینز دبئی جو ہے وہ انڈر واٹر سٹی بنا رہی ہے اور اس سٹی کا نام ہے سنکن سٹی. اور اس جو یہ پول ہے اس کو اس کے تھیم کے مطابق بنایا گیا ہے. اور یہ پول اتنا بڑا ہے کہ یہ 6 اولمپک سوئمنگ پولز کے ایکویلنٹ ہے دبئی کا یہ ایک پول. اور اس کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر دیا گیا ہے.